غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محمد وآل محمد چنا شعر بار گائے معصوم کون ہے بلاغت فرمائیں ایک اور صلوات پڑھیں ذرا ایک اور صلوات پڑھیں مختصر لفظوں میں سنا لی جے کہ کیا ہے فاطمہ مختصر لفظوں میں سن لی جے کہ کیا ہے فاطمہ مختصر لفظوں میں سن لی جے کہ کیا ہے فاطمہ کل صفات مصطفیٰ کا آئینہ ہے فاطمہ
کل صفات مصطفیٰ کا آئینہ ہے فاطمہ. شعر واضح کریں. ایک عیسیٰ کی وہ ماں، یہ 11 معصوموں کی ماں. ایک عیسیٰ کی وہ ماں، یہ 11 معصوموں کی ماں. کیا ہو مریم سے تقابل، فاطمہ ہے فاطمہ. کیا ہو مریم سے تقابل، فاطمہ ہے فاطمہ. کیا سخاوت ان کی ہے، یہ حالتہ سے پوچھ لو. کیا سخاوت ان کی ہے، یہ حالتہ سے پوچھ لو. آیا تطہیر سے پوچھو کہ کیا ہے فاطمہ. آیا تطہیر سے پوچھو کہ کیا ہے فاطمہ. راضیہ ام الائمہ، طیبہ زہرا بتول. ملاحظہ کریں. راضیہ ام الائمہ، طیبہ زہرا بتول. راضیہ ام ابیہا، سیدہ ہے فاطمہ. راضیہ ام ابیہا، سیدہ ہے فاطمہ. دشمنان آل سے کیوں کر، ایک صلوات پڑھیں حضرت. راضیہ ام الائمہ، طیبہ ہے فاطمہ. راضیہ ام ابیہا، سیدہ ہے فاطمہ. کیوں کرے ہم دو، ایک صلوات اور پڑھیں حضرت. دشمنان سیدہ سے کیوں کرے ہم دوستی. دشمنان سیدہ سے کیوں کرے ہم دوستی. قابل لعنت ہے وہ جن سے خفا ہے فاطمہ. دشمنان سیدہ سے کیوں کرے ہم دوستی. قابل لعنت ہے وہ جن سے خفا ہے فاطمہ. قابل لعنت ہے وہ جن سے خفا ہے فاطمہ. روز محشر کی بھلا کیا فکر ہو مجھ کو ندیم. روز محشر کی بھلا کیا فکر ہو مجھ کو ندیم. مطمئن ہے دل کہ میرا آسرا ہے فاطمہ. مطمئن ہے دل کہ میرا آسرا ہے فاطمہ. مختصر لفظوں میں سن لیجیے کہ کیا ہے فاطمہ. کل صفات مصطفیٰ کا آئینہ ہے.
برائے تعزیر ظہور امام زمان ہمارے سامنے علیہ صلوات محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے ظفر بھائی، بس ایک مطلب چند شعر پیش کر رہے ہیں، سماعت فرمائیں گے کہ ان کی ولا دلوں میں طہارت سے کم نہیں، ان کی ولا دلوں میں طہارت سے کم نہیں، اور بغض اہل بیت نجاست سے کم نہیں، اور بغض اہل بیت نجاست سے کم نہیں، کہ تیرا رجب کو آئے ہیں کعبے میں مرتضیٰ، تیرا رجب کو کعبے میں آئے ہیں مرتضیٰ، ارے کعبے کے واسطے یہ فضیلت سے کم نہیں، کعبے کے واسطے یہ فضیلت سے کم نہیں، کہ گھر میں میرے سجا ہے عزا خانہ حسین، گھر میں میرے سجا ہے عزا خانہ حسین، ارے رضوان میرا گھر بھی تو جنت سے کم نہیں، رضوان میرا گھر بھی تو جنت سے کم نہیں، خاص طور سے شعر سماعت فرمائیں گے ارے ان کا کوئی غلام بھلا کیسے ہو غریب، ان کا کوئی غلام بھلا کیسے ہو غریب، ارے یہ عشق اہل بیت بھی دولت سے کم نہیں، یہ عشق اہل بیت بھی دولت سے کم نہیں، کہ چوتھے امام کرتے ہیں ان سے ہی مشورہ، چوتھے امام کرتے ہیں ان سے ہی مشورہ، ارے زینب کا مرتبہ بھی امامت سے کم نہیں، زینب کا مرتبہ بھی امامت سے کم نہیں، ارے مرسل کی یہ حدیث ہے جھٹلا نہ پاؤ گے، مرسل کی یہ حدیث ہے جھٹلا نہ پاؤ گے، او عشق علی میں موت شہادت سے کم نہیں، عشق علی میں موت شہادت سے کم نہیں،
ارے جس خط کو پار کرنا سکا لشکر یزید، جس خط کو پار کرنا سکا لشکر یزید، اور وہ خط جری کا موت کی دہشت سے کم نہیں، وہ خط جری کا موت کی دہشت سے کم نہیں۔ آخری دو شعر و مقطع سماعت فرمائیں، ایک سلوات بھیجیں آپ حضرات۔ وہ خط جری کا موت کی دہشت سے کم نہیں، کہ میں دشمن بطول پا کرتا ہوں لعنتیں، میں دشمن بطول پا کرتا ہوں لعنتیں، اور میرا عمل کسی بھی عبادت سے کم نہیں، میرا عمل کسی بھی عبادت سے کم نہیں۔ آخری شعر سماعت فرمائیں گے مقطع کے ساتھ، کہ جتنے مریض بغض علی ہیں جہان میں، جتنے مریض بغض علی ہیں جہان میں، ارے ان لوگوں کا علاج تو لعنت سے کم نہیں، ان لوگ جتنے مریض بغض علی ہیں جہان میں، ان لوگوں کا علاج تو لعنت سے کم نہیں، کہ اپنے پدر کی طرح وہ شاعر ہے آپ کا، اپنے پدر کی۔ ایک سلوات بھیجیں آپ حضرات، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور سلوات بھیجیں آپ حضرات، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے پدر کی طرح وہ شاعر ہے آپ کا، ارے خوشنود کے لیے یہ سعادت سے کم نہیں، عشق علی میں موت شہادت سے کم۔ باواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک مطلب دو تین شعر پیش کرتا ہوں، مولانا مسعود تشریف لا چکے، بس کرتا ہوں کہ بغض علی میں جو ہوئے مثل کباب کے، بغض علی میں جو ہوئے مثل کباب کے، وہ لوگ مستحق ہیں خدا کے عذاب کے، تو بے شک وہی تو لوگ جہنم میں جائیں گے اطرت کو چھوڑ کر جو ہوئے ہیں کتاب کے، بے شک وہی تو لوگ جہنم میں جائیں گے اطرت کو چھوڑ کر جو ہوئے ہیں کتاب کے، تو قول نبی جو بھولے خلیفہ بھی بن گئے، قول نبی جو بھولے خلیفہ بھی بن گئے، بنتے ہیں وہ صحابی رسالت مآب کے، تو من کنت کی صدا جو رسول خدا نے دی، من کنت کی صدا جو رسول خدا نے دی، سن کر اجالے اور بڑھے آفتاب کے،
من کنتو کی صدا جو رسول خدا نے دی، سن کر اجالے اور بڑھے آفتاب کے، تو دریا کے قلب میں یہ کسک ہے کہ آج بھی اکثر ابھر رہے ہیں پھپھول حباب کے۔ تو 6 ماہ کے صغیر کو پانی نہیں ملا، اس بات کا ملال ہے چہرے پہ آپ کے۔ تو اصغر ہوئے شہید سکینہ گزر گئیں، اصغر ہوئے شہید سکینہ گزر گئیں، کربل میں کام آ گئے بچے رباب کے۔ تو آنکھیں غم حسین میں چھلکیں تو یوں لگا، شبنم نے بھر دیے ہیں کٹورے گلاب کے۔ تو یہ شہر لکھنؤ ہے ظفر یہاں ہوا میں بھی، یہ شہر لکھنؤ ہے ظفر یہاں ہوا میں بھی، آداب پائے جاتے ہیں جی اور جناب کے۔ آئیے حضرات، گزارش کی جاتی ہے خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ سے کو منبر پر تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب کریں۔ نعرہ صلوات۔ حضرات، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بیگم مرحومہ بنت سید مومن علی مرحوم کی الحمدللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين
من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات حضرات بعد نماز مغربین یہ مجلس ایک مرحومہ مومنہ اور مغفورہ کے اصالہ ثواب کے لیے منعقد ہو رہی ہے، اور حسن اتفاق یہ ہے کہ مسجد میں مجلس ہو رہی ہے۔ یہاں پر جتنے حضرات بیٹھے ہیں وہ اپنی نمازوں میں اکثر سورہ حمد کے بعد سورہ کوثر کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو کہ جسے سورہ کوثر یاد نہ ہو۔ قرآن مجید کا یہ سب سے مختصر یعنی سب سے چھوٹا سورہ ہے۔ اس سورے میں کل 3 آیات ہیں۔ اس سورے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی دیوار پر شعراء اپنا اپنا کلام لا کے آویزاں کرتے تھے، اس لیے کہ عربوں میں شعر و سخن مقبول ترین شغل تھا، اور ان کے علم کا اظہار یا تو اشعار کے ذریعے ہوتا تھا یا پھر خطبات کے ذریعے ہوتا تھا۔ اگر آپ عرب کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اس وقت لوگ اکثر یہ بات کہتے تھے کہ آدھا آدمی دل ہوتا ہے اور آدھا آدمی زبان ہوتا ہے۔ دل سے مراد ہوتا تھا شجاعت، بہادری، اور زبان سے مراد فصاحت و بلاغت۔ میں ایک چھوٹی سی غلط فہمی جو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں پائی جاتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس وقت پیغمبر اسلام دنیا میں تشریف لائے یا جس وقت پیغمبر نے مکے میں اعلان رسالت کیا، اس وقت کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ وہ دور جاہلیت تھا۔ اب چونکہ آج ہماری زبان جس کو اردو کہتے ہیں وہ بڑی قسم و پرسی کے عالم میں ہے، لہذا لوگ جاہلیت اور جہالت میں فرق نہیں کرتے۔ دیکھیے جہالت، بہت غور سے سنیے، جہالت ایک الگ شے ہے اور جاہلیت ایک الگ چیز ہے۔ جہالت کا مطلب ہوتا ہے نہ جاننا، جہالت کا مطلب ہوتا ہے الٹریسی۔ جس وقت پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت کیا اس وقت جو عرب تھے، جو مکے کے رہنے والے تھے، جو مشرکین مکہ تھے، وہ ان معنی میں جاہل نہیں تھے جن معنی میں لوگ سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت جن چیزوں سے علوم کا اظہار ہوتا تھا
وہ چیزیں ان میں پائی جاتی تھیں. بہترین خطبہ دینے والے لوگ تھے, اچھی اچھی تقریریں کرنے والے لوگ تھے, شعر کہنے والے لوگ تھے, اور ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت علم کا اظہار انہی چیزوں سے ہوتا تھا. بہت سے لوگ ان میں ایسے تھے کہ جو لکھنا جانتے تھے, پڑھنا جانتے تھے, شعر کہنا جانتے تھے, فصاحت و بلاغت کے ماہر تھے, زبان پر عبور رکھتے تھے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس دور کو دور جہالت نہیں کہا جاتا بلکہ دور جاہلیت کہا جاتا ہے. جہالت کا مطلب ہوتا ہے نہ جاننا, اور جاہلیت کا مطلب ہوتا ہے گمراہ ہونا. ایک صلوات پر ہمارے محمد. تو وہ لوگ جو تھے وہ حقیقت میں جاہلیت میں مبتلا تھے, یعنی وہ گمراہ تھے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ گمراہ لوگ تھے, لیکن شعر و سخن سے بڑا شغف تھا. ایک سے ایک شاعر اس وقت پائے جاتے تھے. تو شعراء جو اپنا بہترین کلام ہوتا تھا اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پر لا کر آویزاں کرتے تھے. اب اس کے بعد جب لوگ جمع ہوتے تھے تو اگر دوسرا کلام کسی کے کلام سے بہتر خانہ کعبہ کی دیوار پر نظر آتا تھا تو لوگ دیانتداری کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ اپنے کلام کو چپ چاپ سے اتار لیتے تھے اور اپنے گھر چلے جاتے تھے. اب وہ کلام جو اس سے بہتر ہوتا تھا وہ خانہ کعبہ کی دیوار پر نظر آتا تھا. اب جب اس سے بہتر کوئی کلام آتا تھا تو وہ کلام وہاں سے ہٹ جاتا تھا. آخر میں ہوا یہ کہ پھر 7 کلام ایسے سامنے آئے جن کا کوئی جواب نہیں تھا. 7 کلام ایسے. اب وہ 7 کے کلام جو تھے وہ خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹک رہے تھے. ان کو کہتے ہیں سبع معلقہ. سبع کہتے ہیں 7 کو, معلقہ کا مطلب جو معلق ہو, یعنی جو لٹکے ہوئے ہوں, جو آویزاں ہوں, ان کو کہتے ہیں معلق. تو معلقہ, سبع معلقہ یعنی 7 وہ کلام کہ جو معلق تھے. کہاں؟ خانہ کعبہ کی دیوار پر. اب یہ 7 کلام ایسے تھے, اور ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ 7 کلام کوئی معمولی شعراء کے تو تھے نہیں, بہترین جو اس وقت کے شعراء تھے ان کا کلام تھا. اب اس سے بہتر کوئی کلام خانہ کعبہ کی دیوار پر آنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا. اللہ نے پیغمبر اسلام کو حکم دیا کہ آپ سورہ کوثر کی 3 آیتیں لے جا کر خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں کر دیں. تو اب پیغمبر نے سورہ کوثر کی صرف 3 آیتیں لے جا کر خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں کر دی. اب جب پیغمبر نے وہ 3 آیتیں چھوٹا سے سورے کی 3 آیتیں خانہ کعبہ کی دیوار پر لے جا کے لٹکائیں, اور دوسرے دن وہ 7 جو کلام بہترین شعراء کے تھے وہ سارے کے سارے شعراء جمع ہوئے, اور انہوں نے سورہ کوثر کی 3 آیتوں کو پڑھا تو انہوں نے اپنے اپنے ہاتھوں سے اپنے کلام اتارے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور لے کے چلے گئے. لے کے چلے گئے اور سورہ کوثر کی آخری آیت کے نیچے لکھا کہ ما ھذا کلام البشر, یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. تو اب عزیزوں ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ سورہ کوثر کی 3 آیتیں خانہ کعبہ کی دیوار پہ آئیں تو شعراء نے اپنے اپنے کلام اتار لیے کہ ما ھذا کلام البشر, اور یہ کہا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. تو سورہ کوثر کا کوئی جواب سامنے نہ آیا. عزیزوں زمانہ گزرتا گیا لیکن سورہ کوثر کا کوئی جواب آج تک سامنے نہ آیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ساری دنیا کے شعراء, ساری دنیا کے ادیب, ساری دنیا کے دانشور, کیا سن رہے ہیں آپ, ساری دنیا کے پڑھے لکھے افراد مل کے بھی چاہیں کہ سورہ کوثر کا جواب لے آئیں تو وہ جواب نہیں لا سکتے. آپ داد نہ دیں گے تو کون داد دے گا؟ ارے بھیا جب آج تک ساری دنیا کے افراد مل کے سورہ کوثر کا جواب نہ لا سکے تو کوئی ساقی کوثر کا جواب کیا لائے گا؟ ایک صلوات پر ہمارے محمد وآلہ محمد. چھوٹی سی تمہید ہے, آپ ملاحظہ فرما لیں. لیکن اب یہاں پر ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کو
ان کے کلام کے مقابلے میں قرآن مجید کی آیات کو رکھنا تھا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر سورہ حمد کی 7 آیتیں لے جا کے لٹکا دی جاتی تو کیا وہ لوگ اپنا کلام نہ اتارتے؟ اگر سورہ توحید لے جا کے لٹکا دیا جاتا تو کیا وہ اپنا کلام نہ اتارتے؟ پورا سورہ بقرہ نہیں، سورہ بقرہ کی اگر 3 آیتیں لے جا کے لٹکا دی جاتی تو کیا ان کے کلام خانہ کعبہ کی دیوار سے فرار نہ کرتے؟ تو یہ سورہ کوثر ہی کا انتخاب کیوں ہوا؟ سمجھدار حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں عزیزوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 بڑے بڑے شعراء جن کا نام ہوتا ہے، جن سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، جن کا کلام لوگ سنتے رہتے ہیں، کبھی کبھی کوئی ادیب، کوئی ناقد یا نقاد ان کے درمیان موازنہ کرتا ہے۔ بہت توجہ، جیسے بہت ہی مشہور موازنہ ہے انیس و دبیر کے درمیان، یعنی میر انیس اور مرزا دبیر کے درمیان شبلی نعمانی نے، حالانکہ شبلی نعمانی کوئی اچھا آدمی نہ تھا، لیکن اس نے ایک موازنہ انیس و دبیر کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ میر انیس کے کلام کا ہمارے کلام سے تو موازنہ ہوگا نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں میری بات سمجھے تو میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے کلام سے تو موازنہ ہوگا نہیں۔ اس دور کے کسی شاعر کے کلام سے تو مرزا دبیر کے کلام کا موازنہ ہوگا نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انیس کے کلام کا موازنہ کرنا ہے تو دبیر ہی سے کیا جائے گا، دبیر کے کلام کا موازنہ کرنا ہے، آپ شاید غور نہیں کر رہے ہیں، تو انیس ہی سے کیا جائے گا۔ تو بہرحال اگر انیس و دبیر کے کلام کے درمیان موازنہ کیا جائے گا، بہت توجہ آپ حضرات کی، تو وہ موازنہ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیں قبلہ، بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ دیکھیں قبلہ، جب موازنہ کیا جاتا ہے کلام کا کلام سے، تو پھر ایمانداری یہ ہوتی ہے کہ جب کلام کا کلام کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو پھر اصناف سخن کی رعایت کا خیال رکھا جائے، اصناف سخن کی رعایت کا خیال رکھا جائے۔ دیکھیں قبلہ، ایک چیز ہوتی ہے ربائی، سمجھ رہا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے ربائی۔ آئیے خورشید بھائی، دیکھیں خورشید بھائی بھی آ گئے، آئیے آپ ہی کا مطلب۔ ایک چیز ہوتی ہے ربائی۔ میرے خیال میں بہت سے اشعار کہنے والے جو لوگ شعر کہتے ہیں ہمارے جیسے، انہیں کو یہی نہیں معلوم ہوگا کہ کن کن بحروں میں ربائی کہی جاتی ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایک صنف سخن ہے ربائی، جس میں پہلے 2 مصرے جو ہیں وہ مقفع ہوتے ہیں، تیسرا مصرع مقفع نہیں ہوتا، چوتھا مصرع پھر مقفع ہوتا ہے۔ کچھ مخصوص بحریں ہیں کہ جن میں ربائی کہی جاتی ہے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی۔ ایک چیز ہوتی ہے قطع، ایک صلوات پڑھیں محمد ایک صنف سخن جو ہے وہ قطع بھی ہے۔ قطع کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں مطلع نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھیں بہت توجہ، بہت سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ قطع کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں مطلع نہ ہو۔ حالانکہ آج کل عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 4 مصرے ہوں تو وہ قطع کہلائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر 10 شعر کا بھی ہو تو وہ بھی قطع کہلا سکتا ہے اگر اس میں مطلع نہ ہو اور ایک ہی موضوع بیان ہو رہا ہو۔ تو بہرحال یہ سب بالکل الگ کی چیزیں ہوں۔ میرے خیال میں اس دور میں ان سب باتوں کا تذکرہ کرنے کو خاص فائدہ ہے نہیں۔ ایک صلوات اور پڑھے بار میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک چیز قطع بھی ہے، ایک چیز ہے سلام۔ بہت توجہ آپ حضرات کی۔ سلام بھی ہوتا ہے، سلام بھی کہا جاتا ہے، نوحہ بھی کہا جاتا ہے، قصیدہ بھی کہا جاتا ہے، منقبت بھی کہی جاتی ہے، مسدس بھی کہا جاتا ہے، مرثیہ بھی کہا جاتا ہے، مخمس بھی کہا جاتا ہے، مربع بھی کہا جاتا ہے، تو سب کچھ کہا جاتا ہے۔ لیکن جب تقابل ہوگا 2 شعراء کے درمیان تو پھر ایمانداری یہ ہوگی کہ ربائی کا موازنہ ربائی سے کیا جائے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بیدار ہو، یہ قطع کا موازنہ قطع سے کیا جائے۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ ربائی ہم نے خورشید بھائی کے لیے اور اس کے بعد کسی دوسرے شاعر کا سلام سامنے رکھا اور موازنہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے تو بھائی ربائی کا موازنہ ربائی سے ہوگا، قطع کا موازنہ قطع سے ہوگا، سلام کا موازنہ سلام سے ہوگا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ قصیدے کا مقابلہ موازنہ قصیدے سے ہوگا، مرثیے کا موازنہ مرثیے سے کیا جائے گا، اور پھر مرثیے میں بھی ظاہر سی بات ہے کہ چہرے کا موازنہ چہرے سے ہوگا، ساقی نامے کا موازنہ ساقی نامے سے ہوگا، گھوڑے کی تعریف کا موازنہ گھوڑے کی تعریف سے ہوگا، تلوار کے ذکر کا موازنہ تلوار کے ذکر سے ہوگا۔ تو جب موازنہ کیا جاتا ہے تو اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اب جو پیغمبر کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ سورہ کوثر لے جا کے لٹکا دیں، آپ کو معلوم ہے معاملہ کیا ہے؟ اس وقت کے شعراء جو کلام کہتے تھے اس میں ان کا سب سے زیادہ جو محبوب ان کی صنف سخن تھی وہ کیا تھی آپ کو معلوم ہے؟ وہ زیادہ قطع نہیں کہتے تھے، ربائی نہیں کہتے تھے، ان کی محبوب ترین صنف سخن جو تھی وہ تھا قصیدہ۔
یعنی قصیدے کے اوپر بہت زیادہ زور تھا. لوگ اپنے بزرگوں کا قصیدہ کہتے تھے, اپنے سردار قبیلہ کا قصیدہ کہتے تھے, اپنے دور کے بادشاہ کا قصیدہ کہتے تھے. تو یہ سب معلقہ جو تھے, یعنی 7 کلام جو خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹک رہے تھے, یہ قطعے نہیں تھے, یہ رباعیاں نہیں تھی, یہ مرثیے نہیں تھے, کیا سمجھا یار, یہ غزلیں نہیں تھی, بلکہ یہ تھے قصیدے, یہ تھے قصیدے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ قصیدے کے مقابلے میں قصیدہ ہی لایا جائے گا. اللہ جانے آپ نے کچھ غور کیا یا نہیں غور کیا کہ بھئی قصیدے کے مقابلے میں قصیدہ ہی لایا جائے گا. لہذا اللہ نے حکم دیا کہ سورہ حمد نہیں, سورہ بقرہ نہیں, اے رسول سورہ کوثر لے جا کے لٹکاؤ جو فاطمہ زہرا کا قصیدہ ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. فاطمہ زہرا کا قصیدہ. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ رعایت کافی نہیں تھی کہ سب معلقہ کے مقابلے میں سب مثانی کو لے جا کے لٹکا دیا جائے؟ لیکن ایسا نہیں ہوا, بلکہ سورہ کوثر. اب سورہ کوثر قصیدہ ہے. کیسے قصیدہ ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یوں تو قصیدے کے بہت سے اجزاء ہوتے ہیں, لیکن اگر سبجیکٹ کے اعتبار سے آپ دیکھیں, سبجیکٹ کے اعتبار سے, تو ایک قصیدے میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. کیا چیزیں ہونا ضروری ہیں؟ کہ پہلی چیز ہے تولا, پہلی چیز ہے تولا, دوسری چیز ہے پیغام, میسج, اور تیسری چیز ہے تبرہ. کیا سمجھا؟ جب تک یہ تینوں چیزیں موجود نہ ہوں, آپ دیبل کا قصیدہ دیکھیں, آپ فرزدق کا قصیدہ دیکھیں, کسی کا بھی کوئی قصیدہ دیکھیں, اس میں ان تینوں چیزوں کا ہونا سبجیکٹ کے اعتبار سے ضروری ہے. تولا بھی ہو, پیغام بھی ہو, اور تبرہ بھی ہو. اب ذرا آپ سورہ کوثر کو غور سے دیکھیں, 3 آیتیں ہیں, 3 آیتیں ہیں, لیکن ان 3 آیتوں میں ہے کیا؟ اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یہ ہے تولا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, آپ اس کے شکرانے کے طور پر نماز پڑھیں اور قربانی پیش کریں. یہ ہے پیغام, میسج. اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, آپ ابتر نہیں ہیں, آپ کے دشمن ابتر ہیں. یہ ہے تبرہ. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ ہے تبرہ. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. دیکھیں ماشاءاللہ دھیرے دھیرے لوگ آ رہے ہیں. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد. بہت دیر آپ کو زحمت دی تھی نا, ابھی ایک مجلس اور پڑھنا ہے, لیکن بہرحال یہ بھی ایک مرحومہ مومنہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ مجلس منعقد کی گئی ہے, لہذا چند باتیں عرض کرنا نہایت ضروری ہیں. اب آپ ذرا غور کریں کہ کوثر کے معنی کیا ہیں. بڑی بحث ہوتی ہے کہ کوثر کا مطلب کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اب کوئی کہتا ہے کوثر سے مراد خیر کثیر, خیر کثیر, لیکن یہ سب کہتے ہیں کہ یہ لفظ کوثر جو ہے اس میں مبالغہ ہے. بہت توجہ آپ حضرات, یہاں شعراء بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. بڑی باریک سی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ قصیدہ اس وقت تک قصیدہ ہی نہیں ہوتا جب تک اس میں مبالغہ نہ ہو. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. بڑی اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کر گیا, حالانکہ یہاں مبالغہ کا مطلب کچھ اور ہے اور وہاں مبالغہ کا مطلب کچھ اور ہے. تو بہرحال اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اب وہ کہتے ہیں کوثر کا مطلب یہ ہو, کوثر کا مطلب یہ ہو, کوثر کا مطلب یہ ہو, کوثر کا مطلب امت, اور کوثر کا مطلب رحمت, اور کوثر کا مطلب شریعت, اور کوثر کا مطلب حوض کوثر, اور کوثر کا مطلب نہر کوثر. نہ معلوم کیا کیا کوثر کے معنی بیان کیے جاتے ہیں. ہمیں حیرت تو اس بات پہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو کوثر کے اتنے معنی نظر آ جاتے ہیں ان کو امی کے ایک ہی معنی نظر آتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. دیکھیں قبلہ, اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے, ورنہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ جتنے معنی, پھر کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا کہ جتنے معنی کوثر کے لوگوں نے بیان کیے ہیں, اگر آپ غور کریں تو ہر معنی آپ کو ایک ایسا راستہ نظر آئیں گے. ہر معنی جو ہیں
جتنے بھی معنی بیان کیے گئے ہیں آپ کو ایسا لگے گا کہ وہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جس کی منزل فضیلت خاتون جنت ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اس کی منزل جو ہے وہ فضیلت خاتون جنت۔ لیکن اس وقت میں دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ لفظ کوثر کے معنی کیا ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ دیکھیے کہ یہ سورہ نازل کیوں ہوا، کب نازل ہوا، کیسے نازل ہوا۔ کوئی ایسا مفسر ہی نہیں ہے، شیعہ ہو یا سنی، جس نے سورہ کوثر کی تفسیر تحریر کی ہو اور یہ واقعہ نہ لکھا ہو کہ ایک شخص تھا کہ جس کا نام تھا عاص ابن وائل۔ عاص ابن وائل یہ اللہ کے رسول سے گفتگو کر رہا تھا، بات کر کے آگے بڑھا، ایک دوسرا شخص ملا، اس نے اس سے پوچھا تم کس سے بات کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں ابتر سے بات کر رہا تھا۔ پیغمبر نے سن لیا، دل پہ چوٹ لگی، اللہ کو اپنے محبوب کا غمزدہ ہونا گوارا نہ ہوا۔ سب نے یہی لکھا ہے۔ تو یہ سورہ نازل ہوا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب آپ اس کے شکرانے کے طور پر نماز پڑھیں، وَانْحَرْ اور قربانی پیش کریں۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، آپ ابتر نہیں ہیں بلکہ آپ کے دشمن ابتر ہیں۔ آپ کے دشمن ابتر ہیں۔ دیکھیں قرآن کا مزاج ہی یہی، کوئی بڑی سے بڑی قوم ہو، عاد ہو، سمود ہو، فرعون ہو، شداد ہو، اللہ نے قرآن میں کسی کو چھوڑا نہیں۔ پہلے لکھنؤ اس جملے کو نہ محسوس کریں گے تو کون محسوس کرے گا؟ خداوند عالم کروٹ کروٹ جنت عطا کرے۔ علامہ رشید ترابی مرحوم، یہ یوٹیوب کا زمانہ ہے، تھوڑا سا سرچ کیجئے اور سنیے علامہ رشید ترابی کو، تو پتہ چلے کہ کتنی محنت کر کے مجلسیں پڑھی جاتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ معمولی بات نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں بھی معاملہ موازنہ کا ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس وقت دیکھیں شاید اس صاف گوئی سے کوئی آپ کے سامنے تذکرہ نہ کرے، جیسے میں عرض کر رہا ہوں، اس وقت ہم ہوں یا کوئی بھی ہو، اگر کسی مجلس میں کسی موضوع کے اوپر 10 آیتیں سنا دے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، صرف یاد کر لینے والا معاملہ ہے، اس کے آگے کچھ نہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ آپ غور نہیں کر رہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس وقت گوگل کے اوپر ڈالا کہ بھائی قرآن مجید میں کتنی آیتیں، وہ ساری آیتیں جو تھیں وہ ڈسپلے ہو گئی۔ معلوم کتنے ایپس ایسے موجود ہیں کہ جن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ بھائی ولایت کے اوپر وہ سب پتہ چل گیا کہ اتنی آیتوں میں ولایت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اتنی آیتوں میں امامت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اتنی آیتوں میں رزق کا تذکرہ ہوا ہے، اتنی آیتوں میں سجدے کا تذکرہ ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن 70s میں اور 60s میں جب کمپیوٹر کا نام و نشان بھی نہ تھا، آپ سمجھ رہے ہیں، اس وقت رزق کے اوپر اتنی آیتیں سنانا اور سجدے کے اوپر اتنی آیتیں سنانا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو بڑی محنت کی مجلس ہیں، اور الحمدللہ یہاں تو ظاہر سی بات ہے کہ بزرگوں کے لیے میرے خیال میں کوئی کام ہی نہیں ہوتا، اور پاکستان میں لوگ اس سلسلے میں بڑا کام کرتے ہیں، اور ساری ان کی مجلسیں جو آڈیو ہیں ان کو ویڈیو کی شکل دے کے وہ یوٹیوب کے اوپر ڈال لیں۔ تو ایک مجلس پہ سن رہا تھا، علامہ رشید ترابی نے بڑا خوبصورت سے جملہ کہا، پورے قرآن کو پڑھ کے انہوں نے بڑا خوبصورت سے جملہ کہا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت موضوع کے مطابق ہے۔ انہوں نے کہا اللہ نے قرآن میں کسی ظالم کو بخشا نہیں، صاف صاف تذکرہ کیا، وہ قوم عاد، قوم سمود، کیا سن رہے ہیں آپ؟ ناقہ صالح کو پے کرنے والے، نمرود، فرعون، شداد، اے رسول آپ کے دشمن ابتر ہیں۔ لیکن خدا کے لیے اس جملے کو رائے گا نہ جانے دیجیے گا۔ علامہ رشید ترابی نے کہا کہ قرآن کے مزاج میں رواداری نہیں ہے۔
پڑھے بل محمد والے اگر رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو نسل کثیر عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا کیا ہے، تو بس اتنا کافی ہے؟ نہیں، ان شانئک هو الابتر، آپ کے دشمن ابتر ہیں۔ دیکھیں وہ اشارہ کر رہے ہیں، آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، آئیے تھوڑا تھوڑا اور آگے آ دیکھیں۔ ایک صلوات اور پڑھ دے بلکہ آئیے نصیب۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو کب سورہ کوثر نازل ہوا؟ تو سورہ کوثر تب نازل ہوا جب عاص ابن وائل نے پیغمبر کو ابتر کہا۔ صرف انفارمیشن کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ عمر عاص جو ہے، یہ عمر عاص، یہ اسی عاص ابن وائل کا بیٹا تھا، اسی عاص ابن وائل کا بیٹا تھا جو معاویہ کا رائٹ ہینڈ تھا۔ تب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سلسلے کہاں سے کہاں جا رہے ہیں۔ تو جب اس نے ابتر کہا تو اللہ نے سورہ کوثر نازل فرمایا۔ میں آپ کی خدمت پر صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی کوثر کے سلسلے میں بحث ہی نہ کیجئے کہ اس کے معنی کیا ہیں، صرف یہ دیکھیے کہ ابتر کے معنی کیا ہیں۔ اس لیے کہ عاص ابن وائل نے جب پیغمبر کو ابتر کہا تو اللہ نے کہا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ تو بھیا کچھ مانو یا نہ مانو، لیکن یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ کوثر ابتر کی ضد ہے۔ کوثر ابتر کا جواب ہے، کوثر جو ہے یہ ابتر کا جواب ہے۔ تو اب ابتر کے معنی کیا ہے؟ کہ ابتر کے معنی جو مفسرین نے بیان کیے وہ تین ہی بیان کیے۔ آپ کو لغت میں تو بہت سے ملیں گے، دیکھیں میں ہوا میں بات نہیں کرتا ہوں، میں جو عرض کر رہا ہوں وہ پڑھ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مفسرین نے ابتر کے تین ہی معنی بیان کیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مفسرین کی نگاہ میں بھی ابتر تین ہی ہیں۔ اب وہ تین معنی کیا ہیں؟ تین معنی کیا ہیں جس پر کہیے اس پر گفتگو کر لوں۔ پہلے معنی یہ بیان کیے گئے ابتر کے کہ ابتر اسے کہتے ہیں، ابتر اسے کہتے ہیں کہ جس کی نسل منقطع ہو جائے۔ کیونکہ پیغمبر کے جتنے بیٹے ہوئے، جناب طیب، جناب طاہر، جناب قاسم، وہ سب بچپنے میں اس دنیا سے گزر گئے، لہذا لوگ پیغمبر کو ابتر کہنے لگے، یا عاص ابن وائل وغیرہ پیغمبر کو ابتر کہنے لگے۔ تو اگر یہ معنی ہے تو پھر کوثر کے معنی کیا ہونا چاہیے؟ تو پھر کوثر کے معنی ہوں گے نسل کثیر، نسل کثیر۔ ہم نے آپ کو نسل کثیر عطا کی۔ اب نسل کثیر کے طور پر ملا کیا؟ کہ صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ۔ دوسرے معنی ابتر کے کیا بیان کیے گئے؟ یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن ذی الحجہ کا مہینہ ہے، وہ رعایت بھی ذہن میں ہے۔ دوسرے معنی کیا بیان کیے گئے؟ دوسرے معنی بیان کیے گئے کہ ابتر اسے کہتے ہیں جس کا عقب نہ ہو، جس کے پیچھے کوئی آنے والا نہ ہو۔ تو یہ پیغمبر کو ابتر کہہ کہہ کے یوں خوش ہوتے تھے کہ یہ ابتر ہیں، اب ان کے پیچھے کوئی آنے والا نہیں ہے، کوئی سلسلہ نہیں ہے، کوئی وارث نہیں ہے، لہذا تھوڑے دن کے لیے ان کو مان لو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم پلٹ جائیں گے اپنے پرانے دین کی طرف۔ تو ایک ابتر کے معنی یہ بھی ہے کہ جس کے پیچھے کوئی آنے والا نہ ہو۔ تیسرے ابتر کے معنی یہ بیان کیے گئے کہ جو اپنی جڑ سے کٹ جائے، جو اپنی اصل سے الگ ہو جائے۔ اس لیے کہ قریش کہا کرتے تھے کہ بطرا محمد منا، یعنی محمد ہم سے کٹ گئے، الگ ہو گئے۔ ان معنی میں بھی ابتر کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔
تو اگر ابتر کے معنی یہ ہے کہ جس کی نسل منقطع ہو گئی ہو، تو پھر کوثر کے معنی کیا ہوں گے؟ سن رہے ہیں آپ؟ کوثر کے معنی کیا ہوں گے؟ کوثر کے معنی ہوں گے نسل کثیر۔ اب دوسرے معنی لیجئے، ابتر کا مطلب کیا؟ جس کے پیچھے کوئی آنے والا نہ ہو۔ اب دیکھیں یہ جملہ نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے۔ جس کے پیچھے کوئی آنے والا نہ ہو اسے کہتے ہیں ابتر۔ جس کے پیچھے، خدا کے لیے سنیے، جس کے پیچھے کوئی آنے والا نہ ہو اسے کہتے ہیں ابتر۔ اب جب ان معنی میں لوگوں نے پیغمبر کو ابتر کہا تو اللہ نے یہ کہہ کے منہ پر تماچا لگایا کہ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا۔ مطلب ہوا قسم ہے اس سورج کی جو چمکنے والا ہے، اور قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے آنے والا ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ ابتر ہیں، ان کے پیچھے کوئی آنے والا نہیں۔ بھری ہوئی مسجد میں جب لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ شمس سے مراد کون اور قمر سے مراد کون؟ تو کہا شمس سے مراد میں، قمر سے مراد علی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ قمر سے مراد علی۔ اللہ نے کہا قسم ہے محمد کی جو چمکنے والا ہے، اور قسم ہے علی کی جو محمد کے پیچھے پیچھے آنے والا ہے۔ اب کم عقل سے خالی چاند سورج سمجھے، اما اللہ نے کہا کیا؟ قسم ہے اس سورج کی جو چمکنے والا ہے، اور قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے آنے والا ہے۔ یہ علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان ہے۔ دیکھیں قبلہ، میں آپ کو یہاں تک اسی لیے لے کے آیا، میں اسی لیے آپ کو یہاں تک لے کے آیا۔ آپ شیعہ ہونے کا مطلب خالی مولا علی کو ولی ماننا نہیں۔ شیعہ ہونے کا مطلب صرف مولا علی کو امام کہنا نہیں۔ شیعہ ہونے کا مطلب علی کو صرف رسول کا خلیفہ کہنا کافی نہیں، بلکہ شیعہ کا مطلب ہے علی کو رسول کا خلیفہ بلا فصل مانے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور غدیر کا پیغام بھی یہی ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد دیکھیے قبلہ، الحمدللہ خدا کے لیے آپ اپنے آپ کو پہچانیے۔ شیعہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حق کو حق کہا جائے اور باطل کو باطل کہا جائے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ کی 45ویں آیت۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ مخلوط نہ کرو۔ حق کو باطل کے ساتھ مخلوط نہ کرو، اور اگر حق کے بارے میں جانتے ہو تو اسے چھپاؤ نہیں۔ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑے مجمع میں پڑھنے کی بات ہے، لیکن خداوند عالم مرحومہ کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہاں مجمع معنی نہیں رکھتا بلکہ ذہن معنی رکھتے ہیں۔ سمجھدار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ آپ پر بات کو سمجھیں گے۔ دیکھیں قبلہ، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو شیعہ نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے روایتیں پڑھیں، جب انہوں نے واقعات پڑھے، جب انہوں نے غدیر کو پڑھا، جب انہوں نے دعوت ذوالشیرہ کو پڑھا، تو ان کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ علی ہی رسول اللہ کے حقیقی جانشین ہیں۔ میری بات سمجھیے۔ اور یہ سمجھنے والوں میں صرف ملا صالح کشفی الحنفی نہیں ہے،
جنہوں نے کوکب درری لکھی. صرف عبید اللہ امرستری نہیں ہے, صرف ابن ابی الحدید معتزلی نہیں ہے, بلکہ اس بات کو سمجھنے والوں میں شاہ ولی اللہ بھی ہیں جو محدث دہلوی کہلاتے. میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے کڑوا قسم کا نام پیش کروں. ایک صلوات پڑھا محمد. دیکھیں بالکل الگ رخ ہے, خدا کے لیے بات کو رائے گا نہ جانے دیے. شاہ ولی اللہ کی سمجھ میں بھی آیا کہ ہیں تو علی ہی, یہ سمجھ رہے ہیں. غدیر کا اعلان سامنے ہے, دعوت الشیرہ سامنے ہے, تمام واقعات سامنے ہیں. علم میں کوئی علی کے مقابلے پر نہیں ٹھہرتا, شجاعت میں کوئی علی کے مقابلے پر نہیں ہے, زہد میں کوئی علی کے مقابلے پر نہیں آ سکتا, تقوی میں کوئی علی کے مقابلے پر نہیں آ سکتا. سارے فضائل علی کے سامنے ہیں. یہ سمجھ رہے کہ ان کا اور ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. لیکن اب مجبوری یہ ہے کہ سمجھ میں تو آ رہا ہے, مگر انکار کرنے کی ہمت نہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ انکار کرنے کی ہمت نہیں. اب یہ کیسے کہیں کہ یہ خلیفہ نہیں تھے؟ یہ کیسے کہیں کہ یہ بھی نہیں تھے؟ یہ کیسے کہیں کہ یہ ان کو بھی شورا میں غلط چن لیا گیا؟ کیسے کہیں؟ کچھ خاندانی معاملہ, کچھ لوگوں کا احترام, کچھ روزی روٹی کا مسئلہ, کچھ پشتینی مذہب کا دباؤ. دیکھیں سنیے, شاید کبھی آپ نے اس رخ سے سنا ہی نہ ہو, لیکن اب حق کو باطل کے ساتھ مخلوط کیسے کیا جاتا ہے سنیے. اس سے بہتر کوئی مثال نہیں ہو سکتی. شاہ ولی اللہ سے لے کر, میں بالکل نام لے رہا ہوں صاف صاف, شاہ ولی اللہ سے لے کر اس دور کے طاہر القادری تک, چھوٹے موٹوں کا ہم ذکر نہیں کر رہے, شاہ ولی اللہ سے لے کر اس دور کے طاہر القادری تک, آپ کو معلوم ہے حق و باطل کے ساتھ مخلوط کیسے کیا جاتا ہے؟ حق کو باطل کے ساتھ ایسے مخلوط کیا جاتا ہے کہ رسول کی خلافت دو طرح کی تھی, ایک باطنی ایک ظاہری. ہائے 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 ہائے, ایک صلوات پڑھے بھائی محمد وآلہ. نہیں سنا آپ نے؟ ایک باطنی تھی ایک ظاہری تھی. باطنی خلافت کا نام ولایت ہے, ظاہری خلافت کا نام حکومت ہے. مولا علی رسول کے خلیفہ بلا فصل ہیں, لیکن وہ باطنی خلافت ہے. کیا سن رہے ہیں؟ وہ باطنی خلافت ہے, اور یہ لوگ جو ہیں ان کے پاس ظاہری خلافت ہے. اب دونوں چیزوں کو الگ الگ کیا گیا. انہوں نے کہا ظاہری خلافت کا تعلق امور حکومت سے ہے, ظاہری کیا سن رہے ہیں؟ ظاہری خلافت کا تعلق مقدموں کا فیصلہ کرنے سے ہے. دیکھیں جو لکھا ہے وہی عرض کر رہا. ظاہری خلافت کا تعلق حج جاری کرنے سے ہے, ظاہری خلافت کا تعلق زکوٰۃ حاصل کرنے سے ہے. سن رہے ہیں؟ اور باطنی خلافت کا تعلق قرآن اور تفسیر قرآن بیان کرنے سے ہے. کیا سن رہے ہیں؟ لوگوں کا تزکیہ نفس کرنے سے ہے, لوگوں کو علم و حکمت کی تعلیم دینے سے ہے. ایک جملہ ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ارے بھیا ٹھیک ہے, اسی بات پہ قائم رہو کہ جو باطنی خلافت ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ کہ تلاوت قرآن سے ہے, تفسیر قرآن سے ہے, تزکیہ نفس سے ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ علم و حکمت کی تعلیم دینے سے ہے. تو بھیا آپ یہ دوسرے کو کچھ بھی کہو لیکن خلیفہ رسول نہ کہنا, اس لیے کہ اللہ نے رسول کو بھیجنے کا جو مقصد بیان کیا وہ ہر جمعے میں پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟
هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے امیین کے درمیان ایک کو رسول بنا کے بھیجا جو ان کے درمیان کتاب و حکمت کی، جو ان کے درمیان قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو اب ماننا پڑے گا کہ رسول کے بعد جو آیتوں کی تلاوت کرے، جو لوگوں کے نفسوں کو پاک کرے، جو لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اسی کو حق ہے کہ خلیفہ رسول کہہ رہا ہے. ایک صلوات پڑھا بر محمد وآلہ محمد. ایک تو بات قبلہ یہاں پر لیکن چلو تمہاری ہی بات مان لی کہ یہ باطنی طور پر خلیفہ، وہ ظاہری طور پر خلیفہ، لیکن کم سے کم تم نے یہ تو مانا کہ ان کے پاس باطنی خلافت نہیں ہے. پہلے کے پاس باطنی خلافت نہیں، دوسرے کے پاس باطنی خلافت نہیں، تیسرے کے پاس باطنی خلافت نہیں. لیکن اس بات پر تو سب کو اتفاق کرنا پڑے گا کہ ایک دور ایسا آیا جب علی کے پاس ظاہری خلافت بھی باطنی صلوات علی محمد وآلہ محمد. تو قبلہ دیکھیں یہ ہے حق کو باطل کے ساتھ مخلوط کرنا. آمدش. اب یہ تو میں نے آپ کے سامنے شاہ ولی اللہ کی بات عرض کی. اب ذرا صوفیوں کا حال بھی پڑھیے. انہوں نے بھی حق کے ساتھ باطل کو مخلوط کرنے کا ایک طریقہ نکالا. ان کی اصطلاحیں الگ ہیں. یہاں ظاہری اور باطنی خلافت، انہوں نے دوسری چیز کہی. انہوں نے کیا کہا؟ دیکھیں وہاں بھی معاملہ وہی ہے کہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہیں یہی، مگر اب ان کو ماننا بھی ضروری ہے، تو پھر کیسے مانیں؟ لہذا انہوں نے کہا ایک ہے خلافت کبریٰ اور ایک ہے خلافت صغریٰ. بچوں کے لیے عرض کر دوں، ان کے کہنے کا مطلب ہے ایک ہے بڑی خلافت اور ایک ہے چھوٹی خلافت. میں کہا خلافت کبریٰ جو ہے وہ ولایت ہے جو مولا علی کے پاس ہے، اور خلافت صغریٰ جو ہے یہ حکومت ہے جو ان کے پاس ہے. بس قبلہ صوفیوں میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ وہ کہتے ہیں ہاں مولا علی بھی خلیفہ تھے اور یہ بھی خلیفہ تھے، وہ بڑے خلیفہ تھے، یہ چھوٹے خلیفہ تھے. پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ بڑے خلیفہ تھے. سن رہے ہیں؟ یہ چھوٹے خلیفہ تھے. ارے بھیا ہم میں ان میں یہی فرق ہے. وہ کہتے ہیں یہ چھوٹے خلیفہ تھے، ہم دو نقطے کم کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ چھوٹے خلیفہ تھے. صلوات علی محمد وآلہ محمد. ایک صلوات اور پڑھ دے میرے محمد وآلہ. بس میں نے بات کو تمام کیا. دیکھیں جو بھی اہل بیت کا ذکر کرے وہ بہرحال فطری طور پر ہمارا مزاج یہ کہ ہمیں اچھا لگتا ہے. کوئی ہندو بھی ذکر اہل بیت کرے تو سبحان اللہ، کوئی عیسائی ذکر اہل بیت کرے تو وہ بھی سر آنکھوں پر، کوئی سکھ کرے تو وہ بھی سر آنکھوں پر. یہ سب الگ مسئلہ ہے. لیکن خدا کے لیے میں یہی آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں کہ تصوف اور تشیع کو خلط ملط نہ کیجیے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. صوفی ہے، شیعہ ہے. سمجھ رہا؟ صوفی ہے اور شیعہ. یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں. وہاں خلافت کبریٰ اور خلافت صغریٰ کا تصور ہے، یہاں مولا کائنات خلیفہ بلا فصل. اب میں فرق آپ کو بتاؤں، فرق کیا ہے؟
فرق یہ ہے کہ وہاں لوگ جھوم جھوم کے کہہ رہے ہیں علی اللہ کے ولی، علی اللہ کے ولی، یہاں کہہ رہے ہیں علی اللہ کے ولی، وہاں کہہ رہے ہیں علی واللہ کے ولی، وہاں قوالی میں کہہ رہے ہیں علی اللہ کے ولی، وہاں ڈھول بجا کے کہہ رہے ہیں علی اللہ کے ولی، وہاں تالیاں بجا بجا کے کہہ رہے ہیں علی اللہ کے ولی، اس شریف کی بارگاہ سے آ رہی ہے علی اللہ کے ولی، کہیں کہہ رہے ہیں علی ولیوں کے ولی، ولیوں کے ولی، ولیوں کے ولی۔ جملہ اگر پہنچ گیا تو بس آخری جملہ ہوگا، ارے بھیا علی کو ولیوں کا ولی کہنا اور ہے، وہ اذان و اقامت میں علی ولی اللہ کہہ رہا ہے۔ بس قبلہ بات تمام ہو رہی، جتنی دیر ہم لکھنؤ پڑھتے ہیں اس سے 5 منٹ زیادہ ہو چکے ہیں، ایک صلوات اور پڑھے بار محمد وآلہ، 50 منٹ ہو گئے پورے۔ تو بہرحال بات تمام ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں بہرحال آخر میں آپ نے حکم دیا ایک چیز اور عرض کر دوں کہ یہ ولیوں کے ولی میں اور علی ولی اللہ میں فرق آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ فرق معلوم ہے آپ کو کیا؟ فرق یہ ہے کہ وہاں جو علی وہ کہتے ہیں علی ولیوں کے ولی، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دیوا شریف والے اللہ کے ولی، یہ کلیہ شریف والے اللہ کے ولی، سمجھ رہا؟ یہ چرار شریف والے اللہ کے ولی، اب مجھے تو اتنے نام بھی نہیں آتے، یہ اجمیر شریف والے اللہ کے ولی، یہ بغداد شریف والے اللہ کے ولی، اور ان ولیوں کے ولی علی نہیں۔ قبلہ سمجھیے میری بات کو، میں آپ کو کسی کے خلاف برگلا نہیں رہا ہوں، لیکن خدا کے لیے اپنے آپ کو پہچاننا ضروری ہے، اپنے عقیدے کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ اس ممبر کا تقاضا ہے کہ یہاں سے یہ بات آپ تک پہنچائی جائے کہ بھائی ہم علی کو اس طرح سے ولیوں کو ولی نہیں مانتے کہ یہ ولی ہیں اور علی ان سب کے ولی ہیں، بلکہ یہاں جو ولایت کا سلسلہ ہے وہ ادھر سے ادھر نہیں جاتا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ ادھر سے ادھر نہیں جاتا کہ یہ ولی ہیں اور علی بھی ولیوں کے ولی ہیں، بلکہ یہاں مسئلہ کیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ مومنین خاص ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے یہاں جو ولایت کا تصور ہے وہ ولایت کا تصور یہ نہیں ہے کہ یہ سب ولی ہیں اور ان کے ولی علی ہیں، بلکہ ہمارے یہاں ولایت کا تصور یہ ہے کہ اللہ بھی ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے اور علی ولی ہے۔ سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی ان کے جیسے ولی نہیں ہے، اس کے جیسے ولی ہے۔ ایک صلوات برابر محمد وآلہ۔ یہ ولایت الگ ہے۔ تو یہ ہے ولایت امیر المومنین۔ کربلا کے میدان میں امام حسین کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ دشمنوں سے اقرار لے لیا، بغضاً لأبیک، ہم آپ کو آپ کے بابا کے بغض میں قتل کریں۔ بتا دیا کہ دیکھو یہ سب کے سب بغض علی پہ جمع ہو چکے ہیں، اور جو بغض علی پہ جمع ہو جائے پیغمبر کی حدیث سامنے،
یا علی حب کا تقوی والایمان و بغض کا کفر و نفاق. یا علی آپ کی محبت کا نام ایمان اور تقوی ہے اور آپ کے بغض کا نام کفر و نفاق. حسین بتا رہے ہیں دیکھو جن کے خلاف میں تلوار اٹھا رہا ہوں یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ کافر ہیں، یہ منافق ہیں. دو جگہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا یا ایھا النبی، اے ہمارے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، آپ کفار سے جہاد کریں اور منافقین سے جہاد کریں. دو جگہ پورا قرآن اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کفار سے بھی جہاد کریں اور منافقین سے بھی جہاد کریں. پیغمبر نے کفار سے جہاد کیا، کوئی ایک جنگ بتائیے جو پیغمبر نے منافقوں سے لڑی. کوئی کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر نے آیت کے ایک حصے پہ عمل کیا دوسرے حصے پہ عمل نہیں کیا؟ نہیں کہہ سکتے نا. اب امام حسین منافقین سے لڑ رہے ہیں. کیا قیمتی جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں. اب سمجھ میں آیا کہ رسول کا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن کہنا فقط فضیلت نہیں ہے، رسالت کے کامل ہونے کی ضرورت ہے. کیا سمجھ؟ اس لیے فرما رہا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین سے ہوں. حسین کی جنگ رسول کی جنگ، حسین کی تلوار رسول کی تلوار، حسین کا جہاد رسول کا جہاد. تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جس نے حسین کو قتل کیا اس نے خالی حسین کو نہیں قتل کیا، اس نے رسول کو قتل کیا. جس نے حسین کے گھر کو لوٹا اس نے حسین کے گھر کو لوٹا نہیں ہے، رسول کے گھر کو. جس نے حسین کے خیموں کو جلایا اس نے رسول کے گھر کو جلایا. ہاں عزیزوں، کہ نبی زادیاں، رسول کی بیٹیاں جن کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں، جنہیں دیار بدیار پھرایا جا رہا ہے. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین. مصائب پہ مصائب، مصیبتوں پہ مصیبتیں ہیں. عزیزوں، سب آپ کی سنی ہوئی روایتیں، لیکن جب سنتے ہیں آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. قافلہ جا رہا ہے، منزل بمنزل قافلہ آگے بڑھ رہا. ایک جگہ پر یہ قافلہ رکا. ایک گھر کی چھت پر ایک بزرگ عورت بیٹھی ہوئی ہے، پیچھے غلام اور کنیزیں صف بستہ کھڑے ہوئے ہیں. شہزادی زینب کا ناقہ اس کے گھر کے قریب رکا. اب وہ چھت پہ بیٹھی ہوئی ہے، سامنے ناقے پر بی بی زینب، اور اس وقت بی بی زینب کے ناقے پر بی بی سکینہ بھی سوار ہے. ایک مرتبہ بی بی سکینہ نے کہا پھوپھی اماں پیاس ماری ڈالتی. اظہار عطش میں اتنا اثر تھا کہ یہ بی بی اگر چاہتی تو کسی غلام سے کہتی، کسی کنیز سے کہتی کہ اس بچی کو پانی پلا دے، لیکن خود دوڑ کے گئی، ایک کوزے میں پانی لے کے آئی. لو بی بی پانی پی. بی بی سکینہ نے پانی کا کوزہ ہاتھ پہ لیا. بس 2 منٹ مجلس تمام ہو رہی، چاہا کہ پانی پیے. اس طرح روکا. بی بی رک جائے، ٹھہر جائے. اے بی بی پہلے میرے واسطے 2 دعائیں کر دیجئے، اس کے بعد پانی پیجئے. پھر کہتی ہے بی بی میں نے رسول کی یہ حدیث سنی ہے کہ اللہ یتیموں اور اسیروں کی دعا جلد قبول کرتا ہے. کتنی چوٹ لگی ہوگی بی بی سکینہ کے دل کو. ہمیں یتیم سمجھ کے دعا کی گزارش کی جائے، ہمیں اسیر سمجھ کے ہم سے کہا جا رہا ہے کہ دعا کر دو. دیکھیں آپ سے کوئی کہے کہ آپ زائر حسین ہیں، ہمارے لیے دعا کر دیجئے،
تو آپ کو فخر ہوگا کہ ہم زائر ہیں، لہٰذا ہم سے دعا کے لیے کہا جا رہا ہے۔ کوئی آپ سے کہے کہ آپ حاجی ہیں، ہمارے لیے دعا کر دیجئے، تو آپ کہیں گے ہم حج کر کے آئے، ہم سے کہا جا رہا ہے دعا کر دیجئے۔ کوئی آپ سے کہے کہ آپ بڑے مومن ہیں، وظائف پڑھتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ نماز شب آپ کی قضا نہیں ہوتی، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، آپ کو فخر ہوگا۔ لیکن یہاں دعا کے لیے وہ یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ تم رسول کی اولاد ہو، ہمارے لیے دعا کر دو۔ وہ تو ابھی پہچان ہی نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ تم علی کی پوتی ہو، ہمارے لیے دعا کر دو۔ تم سیدہ کے بیٹے کی بیٹی ہو، ہمارے لیے دعا کر دو۔ بلکہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ یتیموں اور اسیروں کی دعا جلد قبول کرتا ہے۔ بیوی تم یتیم ہو، ہمارے لیے دعا کر دو، تم اسیر ہو، ہمارے لیے دعا کر دو۔ کہا بتا تیری دعا کیا ہے؟ اس نے کہا میری پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ نے جو مصائب آج سب پر ڈالیں، ان مصائب سے میں اور میرے اہل خاندان محفوظ رہیں۔ بی بی سکینہ نے دعا کی۔ بتا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا میری دوسری دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے جلد از جلد مدینے جانا نصیب کرے۔ کہا مدینے جا کے کیا کرو گی؟ کہا مدینے میں سب سے پہلے قبر رسول بجاؤں گی، پھر مزار بطول بجاؤں گی، پھر آقا حسن کے مرقد بجاؤں گی، اور پھر اس کے بعد اپنے شہزادے اور شہزادی سے ملاقات کے لیے جاؤں۔ کون تیرا شہزادہ؟ کون تیری شہزادی؟ کہا بی بی میرا شہزادہ پنجتن میں آخری دم باقی ہے، حسین ابن علی کا۔ کہا تیری شہزادی کون ہے؟ کہ میری شہزادی بی بی زینب ہے جو حسین کی بہن ہے۔ ایک مرتبہ کہا کیا تو زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی؟ اس نے کہا بی بی آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ اے بی بی اگر میں کسی گھر میں چلی جاؤں تو خواتین میرے احترام میں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اے بی بی اگر میں دسترخوان میں بیٹھتی ہوں تو جب تک میں لقمہ نہیں توڑتی کوئی اور بی بی لقمہ نہیں توڑتی۔ اے بی بی چھوٹے چھوٹے بچے میرے گھر کے سامنے سے گزرتے ہیں تو مجھے سلام کرنا نہیں بھولتے، اس لیے کہ ان کے ماں باپ انہیں سکھاتے ہیں کہ اس بی بی کو سلام ضرور کیا کرو۔ اے بی بی آپ کو معلوم ہے یہ سارا احترام کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ میں کوئی مالدار خاتون ہوں، اس لیے نہیں کہ میرا گھر بہت بڑا ہے، یہ سب کچھ صرف اس لیے ہے کہ علاقے کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ میں نے علی کی بیٹی زینب کو اپنی گود میں باندھا۔ بس اتنا سننا تھا کہ بی بی زینب نے فرمایا بی بی تمہارا نام ام حبیبہ تو نہیں ہے؟ تو کہتی ہاں بی بی میرا نام ام حبیبہ ہے، لیکن یہ بتائیے کہ آپ نے میرا نام کیسے لے لیا؟ آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا۔ اے ام حبیبہ ہم نے تو تمہیں پہچان لیا لیکن تم نے ہمیں نہ پہچانا۔ ارے ہم ہی کو زینب کہتے ہیں، وہ نوک نیدا پہ تمہارے شہزادے حسین کا سر ہے، وہ لوہے میں جکڑا ہوا سید سجاد ہے، یہ حسین کی لاڈلی بیٹی۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ بیگمہ بیگم بنت سید مومن علی مرحوم الحمدللہ۔ سبحان اللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو، صحت و تندرستی کے ساتھ آپ کے حق ادا کرتے ہیں۔ وضاحت کے لیے آپ یا حسین یا حسین یا حسین
یہ کہتی تھی سکینہ پھوپھی گھر کب چلیں گے؟ لٹا کیوں کربلا میں محمد کا گلستان؟ لٹا کیوں کربلا میں محمد کا گلستان؟ ہماری جان کے دشمن بنے ہیں کیوں مسلمان؟ بتا دیجئے بس اتنا پھوپھی گھر کب چلیں گے؟ مدینہ پھوپھی گھر کب چلیں گے؟ مدینہ پھوپھی گھر کب چلیں گے؟ محمد کا گھرانہ یہاں بے آسرا ہے۔ محمد کا گھرانہ یہاں بے آسرا ہے۔ پرائے دیس میں اب میرا دم گھٹ رہا ہے، یہ کر دیجئے خلاصہ پھوپھی گھر کب چلیں گے؟ مدینہ پھوپھی گھر کب چلیں گے؟ مدینہ پھوپھی گھر کب چلیں گے؟ مدینے کی جدائی لہو رلوا رہی ہے۔ مدینے کی جدائی لہو رلوا رہی ہے۔ بہن سغرا کی مجھ کو بہت یاد آ رہی ہے، دل بے چین میرا پھوپھی گھر کب چلیں گے؟ مدینہ پھوپھی گھر کب چلیں گے؟ مدینہ پھوپھی گھر کب چلیں گے؟ بہت تاریخ ہے یہ ستم کا قید خانہ، بہت تاریخ ہے یہ ستم کا قید خانہ۔ زمانہ ہو گیا ہے نہیں دیکھا اجالا، مٹے گا کب اندھیرا پھوپھی گھر کب چلیں گے؟ مدینہ پھوپھی گھر کب چلیں گے؟ مدینہ پھوپھی گھر کب چلیں گے؟ چچا جاؤ نہ بابا نہ قاسم ہے نہ اکبر، چچا جاؤ نہ بابا نہ قاسم ہے نہ اکبر۔ بنی ظلم و ستم سے میری ہر سانس نشتر، جگر ہے پارا پارا پھوپھی گھر کب چلیں گے؟ مدینہ پھوپھی گھر کب چلیں گے؟
مدینہ پھوپھی گھر کب چلیں گے رہا کب ہوں گے ہم سب یہ پیغام طالبوں پر رہا کب ہوں گے ہم سب یہ پیغام طالبوں پر دم آخر بھی مظہر شہ والا کی دختر یہی کرتے تھے نوحہ پھوپھی گھر کب چلیں گے مدینہ پھوپھی گھر کب چلیں گے مدینہ پھوپھی گھر کب چلیں گے حیدری ایک نعرے سلام السلام علیکم السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا ایها المسلمون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب رسول زمان علمان 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 السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا شریف القرآن السلام علیکم یا امام الزمان اجر اللہ تعالی قدر وصلی اللہ محمد ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.